گزر گیا تو رسول اکرم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بلال ایک ایسی وفا ہے کہ جب سے آئے وہ دوبارہ کبھی ملنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی وقت رات کو اٹھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور روتے ہوئے اپنی سواری پہ کجاوا رکھ رہے، باندھ رہے، اسی حال میں جس حال میں اٹھے تھے۔ اہلیہ کہتی ہیں کہ بلال اس وقت سفر کا ارادہ کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ ابھی محبوب آئے اور محبوب نے یاد فرمایا ہے تو میں محبوب سے ملاقات کے لیے مدینہ جاتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کا عمل رہا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے آیا کرتے تھے، اور کئی خوش نصیب ایسے ہوئے جب وہ آئے ہیں تو ان کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کے جواب بھی نصیب ہوئے ہیں۔ سلام تو دیکھیے ہم کرتے ہیں لیکن خوش نصیب ہیں جواب تو سب کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے جواب نہ آتا، جواب تو سب کو ملتا ہے، لیکن جواب کئیوں نے اپنے کانوں سے خود سنا۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین۔ جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تو کئیوں کو ایسا نصیب ہوا کہ جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے ہیں تو ان کے سلام کے جواب، اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود مدینہ طیبہ اور اپنے در اقدس کی حاضری کی ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا جو جگہ ہے میری مسجد میں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر سے، میرے حجرے سے اور میرے منبر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اگر ہم غور کریں تو پوری مسجد نبوی ہے، لیکن اس میں سے صرف اتنے حصے کو جنت کیوں بنایا گیا ہے؟ اتنا حصہ جنت کیوں بنایا گیا ہے؟ تو کسی محبت والے نے اس کا جواب ڈھونڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام اکثر اپنے گھر سے منبر تک، اپنے محراب تک تشریف لاتے تھے، اکثر باقی مسجد کے حصے میں بھی آنا جانا تھا لیکن اس پر اکثر تھا گھر سے منبر تک، گھر سے منبر تک۔ تو حضور آقا کریم علیہ السلام کے کثرت سے وہاں پر پائے مبارک لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جنت کا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اب قبر کی زیارت کا مطلب آقا کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے در و دیوار دیکھنا، در و دیوار دیکھنا، گنبد خضرا کو دیکھنا، جس نے اپنی آنکھوں سے ان سنہری جالیوں کو دیکھ لیا ہے، ان روضہ مبارک کے در و دیوار کو دیکھ لیا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ لیا ہے، تو اس پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور میری قبر دیکھ کر جائے تو روضہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ بس روضہ دیکھا ہے، بلکہ فرمایا من